چلتے چلتے ذرا ایک اور اہم بڑی خبر کی اور آتے ہیں اور بات کرتے ہیں غزہ اور فلسطین کی، کیونکہ فلسطین کے اندر اسرائیلی جارحیت جاری ہے اور اسرائیل کی طرف سے لگاتار راکٹس داغے گئے ہیں۔ 44 لوگوں کی ہلاکت اب تک ہوئی ہے، 350 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور 2.5 دن کی اس لڑائی کے بعد اب آج مانا جا رہا ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا امن جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ عرب دنیا کے کئی لوگوں کی طرف سے مداخلت کی گئی، فلسطین اور اسرائیل کے بیچ کشیدگی کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی۔ اس بیچ آج سب کی نظریں جہاں سعودی عرب پر لگی تھی کہ وہاں سے بھی کوئی بڑی راحت ہوگی، لیکن سعودی عرب کی ڈپلومیٹک کمیٹی نے اسرائیل کے لیے ایک بڑی راحت کا اعلان کیا جب انہوں نے ایئر سپیس دینے کا فیصلہ کیا۔ تو کل ملا کر 2.5 دن کی لڑائی کے دوران فلسطین کے اندر 44 لوگ 44 لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں، 350 سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ سٹیٹ آف ایمرجنسی میں اس وقت فلسطین ہے اور دنیا بھر کی نظریں بھی مرکوز ہے اس وقت اس پورے خطے کی اور جہاں پر لگاتار یہ تناؤ چل رہا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہوا ہے، کیا کچھ وہاں پر ہوا ہے سیدھے چلیں گے رحمت کلیم کے پاس۔ رحمت اپڈیٹ کیجئے گا سب سے پہلے سلامتی کونسل کے اجلاس سے کیا کچھ تازہ ترین خبر؟ جی دیکھیے بالکل، سلامتی کونسل کے اجلاس میں سب سے پہلے اس پورے حملے کی مذمت کی گئی ہے اور دوسری جانب وہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ثالثی کا کردار مصر کی جانب سے ادا کر کے جنگ بندی کا اعلان کرانے میں کامیابی ملی ہے اس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا اور اس کا ویلکم بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جو UN کے چارٹر کے حساب سے جو فلسطین کا مسئلہ ہے، 2 ریاستی حل کا مسئلہ اسی حساب سے حل کیا جانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح سے اندھا دھند بمباری ہوئی ہے، جس طرح سے اندھا دھند ایئر اسٹرائک کیے گئے ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ معصوموں کی جان گئی ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں ان کی بھی جان گئی ہے۔ اگر آپ کسی خاص ملٹنٹ کمانڈر کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، تنظیم کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے کیمپ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آج کے وقت میں 21ویں صدی میں ایسے ایکوپمنٹ بہت سے ہتھیار بہت سارے ہیں جسے بہت ہی اسپیسیفک میدان میں جا کر کے آپ بہت ہی اچھے انداز میں سلیکٹنگ پوائنٹس پر حملہ کر سکتے ہیں اور نشانہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن جس انداز میں فلسطین کے اندر خاص طور سے غزہ میں جس طرح سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی، بمباری کی گئی، جس کی وجہ سے 44-45 لوگوں کی جان گئی ہے، اس میں 11 سے 12 بچے بھی ہیں، معصوم بچے جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان تمام بچوں کی خاص طور سے ذمہ داری اور جواب دہی ان کی ہلاکتوں کو لے کر کے طے کرنے کی بات کہی گئی ہے اور کہا گیا کہ جو کچھ کیا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے اور کوشش ہمیں ایسی کرنی چاہیے کہ جو مسئلہ فلسطین ہے اس کا جلد سے جلد ازالہ کیا جائے، جلد سے جلد اس کا حل نکالا جائے، تاکہ دونوں خطے کے لیے، چاہے وہ اسرائیل کے لیے ہو یا فلسطین کے لیے، جو آنے والے دنوں میں اور پچھلے دنوں میں ہم نے مسلسل کشیدگی کے دور کو دیکھا ہے، وہ کشیدگی ختم ہو، ایک نارمل لائف سب جینا شروع کریں۔ تو یہ بہت جس انداز میں امیدیں تھی UN کے سلامتی کونسل سے، اس طرح کا فیصلہ نہیں آئے۔ امید یہ تھی کہ تمام عرب ممالک مل کر کے کوئی ایسا مشورہ کریں گے، کوئی ایسی قرارداد منظور کریں گے جو اسرائیل کے خلاف ہو اور اسرائیل کو آئندہ اس طرح کی جارحیت سے روکے۔ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ روایتی انداز میں وہی میٹنگ جو پہلے بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت گراؤنڈ زیرو کی جو سچائی ہے وہ جاننا سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے ایک جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا، اس کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا، امریکہ نے بھی، اسرائیل نے بھی، اور خاص طور سے حماس غزہ نے بھی، اور حرکت الجہاد تنظیم جس کے ذریعے باضابطہ طور پر یہ آغاز ہوا تھا اسرائیل اور اس میں حرکت التنظیم یعنی کہ غزہ میں، تو ان دونوں نے بھی اس کا استقبال کیا ہے۔ لیکن اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے، پچھلے 8 گھنٹے سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کے 11 فلسطینیوں کو ویسٹ بینک سے اٹھا لیا گیا ہے، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے کہاں رکھا گیا کوئی پتہ نہیں، چن چن کر نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے جو وہاں کے ماہرین ہیں یا سینئر جو صحافی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اکساوے کی کارروائی ہے اور اسی کے نتیجے میں باضابطہ طور پر جو وہاں پہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہیں ان کی جانب سے کارروائی ہوتی ہے، رد عمل سامنے آتا ہے، پھر اسرائیل کو ایک موقع مل جاتا ہے حملہ کرنے کا۔ تو اسرائیل گاہے بگاہے ایک طرف جہاں اکسانے کی کوشش کر رہا ہے وہیں موقع کی تلاش میں بھی ہے، لیکن دنیا مانا جائے کہ جنگ بندی تو ہو گئی ہے، نقصان بھی ہوا ہے، لیکن جو امید تھی کہ مکمل قیام امن کی کوئی راہ نکلے گی وہ ابھی تک بنتی ہوئی نظر نہیں ہے۔ ادھر خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب سے بھی مسلم بلاک جو ہے وہ کافی نالاں دکھ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ایئر سپیس تقریباً 30-35 سال کے بعد کھول دی ہے۔ جی بالکل، سعودی عرب کو عام طور سے مسلم بلاک جو ہے اب تک کہ وہ اپنے رہنما کے طور پر، خاص طور سے مسلم لیڈرشپ کے طور پر سعودی عرب کو دیکھتا رہا ہے، لیکن جس انداز میں اسے اپنی لیڈرشپ کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی وہ نہیں نبھائی ہے۔ اس کی ایک بہت ہی اس وقت جو ناراضگی کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ایئر اسپیس کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، دوسرے ملکوں کے لیے کھولنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن چونکہ اب تک کہ آپ فلسطین کے لیے دم بھرتے تھے، فلسطین کے حامی ہیں، فلسطین کے لیے ہم بہت سارے ڈونیشن دیتے ہیں، عطیہ دیتے ہیں، بہت طرح سے مدد کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ اس
اسرائیل کو بھی اب مدد پہنچانا شروع کرنا، چونکہ ایئر اسپیس کے لیے اسرائیل کو بھی اب اس کے ایئر اسپیس کے استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہزاروں کروڑ روپے کا نقصان ہوتا تھا اسرائیل کو، خاص طور سے جب ایشیا کی طرف سفر کرنا ہوتا تھا تو سعودی عرب کے ارد گرد گھوم کر کے فضائی حدود کا کراس کرتے ہوئے دوسرے ممالک جو سعودی عرب کے پڑوس میں ہیں ان ممالک سے ہوتے ہوئے ایشیائی سفر ہوتا تھا، اب سیدھے سعودی عرب سے ہوتے ہوئے یعنی سعودی عرب کے فضائی حدود سے ہوتے ہوئے وہ فلائٹس آ جائیں گی۔ تو اس طرح سے کہیں نہ کہیں اسرائیل کو بڑا فائدہ ہوا، ہزاروں کروڑ کا فائدہ ہوگا، اور اسی فائدے کی وجہ سے خاص طور سے مسلم بلاک ناراض ہیں کہ جس اسرائیل کے خلاف آج تک ہے، جس سے سفارتی تعلقات آپ بحال نہیں کر رہے ہیں، اندرون خانہ یہ ہے کہ آپ ان کے ہمدرد بنتے نظر آ رہے ہیں، فلسطین پر جس انداز میں آپ کی روایتی ڈونیشن ہے اس کے علاوہ اور کچھ کرتے ہوئے آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ مسلم بلاک میں جس طرح کی شبی سعودی عرب کی تھی وہ دھیرے دھیرے مندمل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب سعودی عرب پر ہے کہ آگے ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے، رحمت کلیم اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ کیا کچھ بین الاقوامی سطح پر ہو رہا ہے، اور اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جو اب امن معاہدہ ہوا ہے، ایک بار پھر جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو کتنی دیر یہ چلے گا، کیا کچھ ہوگا، اور اس وقت سعودی عرب کے اندر کیا سیاست ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے